بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز خطہ پوٹھوہار راولپنڈی سے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت انجمن تاجران کے مرکزی صدر پنجاب کے شرجیل میر صاحب موجود ہیں۔ کل 11 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اسی حوالے سے خصوصی گفتگو جو ہے وہ امیر صاحب سے ہم کریں گے کہ بجٹ سے پہلے جو تاجروں کے مسائل تھے وہ کیا ہیں، اور آنے والا جو بجٹ ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ کیا تاجر کی مشکلات میں اضافہ ہوگا یا کم ہوں گی، اور کاروبار کیا اس سے بڑھے گا یا پہلے سے بھی جو ہے وہ کاروبار کم ہو جائے گا۔ تو اسی حوالے سے میر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میر صاحب، کیا دیکھتے ہیں کل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اور جو تاجر طبقہ ہے، ماشاءاللہ آپ تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں، مرکزی صدر ہیں پنجاب کے انجمن تاجران کے، تو اس حوالے سے کیا خدشات ہیں، کیا تحفظات ہیں، کیا تجاویز دینا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایم نیوز کا کہ انہوں نے آج موقع دیا تاکہ میں بجٹ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں کہ آنے والے بجٹ میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ان 1.5 سال کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی پسا ہوا طبقہ ہے تو اسے تاجر کہیں گے جی۔ ٹھیک۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پچھلے 10 سال کے پرابلم یہ تھے کہ آپ نے ٹیکس کا بوجھ بہت سے کم تاجروں پہ، یعنی کہ 10 لاکھ اسیسیز تھے آپ کے، اس میں سے آپ کے 7 ملین جو سے نا آپ کے جو تھے وہ ملازم پیشہ تھے، اور 3 لاکھ صرف ٹیکس تاجر دیتے تھے، یعنی کہ سارے کا سارا بوجھ تاجروں پہ آتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ابھی 20-22 لاکھ تک الحمدللہ پہنچ گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات بجٹ کے اندر کہ ابھی بھی تقریباً 50 لاکھ تاجر ہے جی پورے پاکستان میں۔ ٹھیک ہے۔ تمام کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، تاکہ تمام ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو ساروں کا بوجھ برابر ہو جائے گا۔ ٹیکس دینا چاہیے، اور ہم دیتے ہیں، اور حکومت دینے والی بنے، لیکن ٹیکس میں آپ ہیرس نہ کریں لوگوں کو۔ ٹیکس آپ فرینڈلی ہونا چاہیے تاکہ آپ اعتبار کریں تاجروں پہ، اور تاجر آپ کو خود بخود بہترین ٹیکس دیں گے۔ آپ جتنا چاہیں سوچتے ہیں اس سے بہت زیادہ۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حالت یہ ہے ہمارے اس ملک کی کہ جس کے لیے آپ بجٹ بنا رہے ہو، جسے عام آدمی کہہ رہے ہیں، عام آدمی کے لیے آپ بجٹ بنا رہے ہیں، اور عام آدمی یعنی کہ چھوٹا تاجر، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایس ایم ای سیکٹر، چھوٹا تاجر ہمیشہ دنیا میں معیشت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ خوشحال ہے تو معیشت خوشحال ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ خوشحال نہیں ہے تو وہ معیشت آپ کی خوشحال نہیں ہے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ آپ جب بجٹ بنا رہے ہیں تو ان کا کوئی نمائندہ آپ شامل کر لیں، ساتھ سٹیک ہولڈر شامل کر لیں۔ شاید وہ جو آپ سوچ رہے ہیں، یا آپ جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ یا WHO کے کہنے پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، شاید وہ آپ کو اس سے بھی اچھی تجاویز دے دے جس سے آپ کا بجٹ اس سے پہلے سے بہت بہتر ہو جائے، کیونکہ وہ خود جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو جو وہ گائیڈ کر سکتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے ہمیشہ برعکس پالیسیز بنائی گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھ نہیں سکتا کہ اے سی میں بیٹھ کے دھوپ والے لوگوں کے لیے پالیسی بنائی جائے، میں اس کو مان نہیں سکتا۔ کبھی بھی آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے دھوپ والے کا کبھی درد سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ آپ تو محل میں بیٹھے ہو، آپ کو سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہے، آپ باہر کیسے دیکھیں گے کہ آپ کا جو گراؤنڈ پہ گراس روٹ لیول کا بندہ ہے، آپ کا مزدور ہے، آپ کا موچی ہے، آپ کا ڈاکٹر ہے، آپ کا لائر ہے، وہ کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، اور تاجر کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو اپنی چیزیں ہیں، بجلی سستی ہونی چاہیے، گیس سستا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح بنیادی چیزیں۔ حالت یہ ہے، اتنے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا زرعی ملک ہے جی، کیا زرعی ملک ہے، آپ نے زراعت پہ توجہ ہی نہیں دی ہے۔ ہاں، آج ہم دالیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، 80% دالیں آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا زرعی ملک ہے؟ آپ کو کبھی آٹے کی کمی شارٹیج ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو چاول کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کبھی چینی والی مافیا آتی ہے، وہ اتنا مہنگا کر دیتی ہے، غریب آدمی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس بجٹ میں ایک مافیاز کے لیے بھی ایک پالیسی بنانی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حدود اللہ بنا دیا جائے اور اس پہ کام کر لیا جائے تو یہ ساری برائیاں اس معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ قانون بنانے امپلیمنٹ ہونے کے لیے اس بجٹ کے اندر لوگوں کو بنیادی ضرورتیں دیں، عام آدمی کی تشریح کر دیں کہ کس عام آدمی کے لیے بجٹ بنا رہے ہیں۔ آپ تنخواہیں بڑھاتے ہیں ایک لیول پہ،
ٹھیک ہے، بیوروکریسی کو مزے لے لیتے ہیں کیونکہ ان کا اسکیل اتنا بڑا ہوتا ہے. وہ جو غریب، آپ کو چاہیے کہ 1 سے لے کر 10 اسکیل والے کی تنخواہ بڑھائیں زیادہ، اور جو اوپر والے بیٹھے ہیں ان کو تنخواہوں کے علاوہ بھی بڑا کچھ مل رہا ہے، اس کو کٹ لگائیں ان کو. اور ایسے آپ نے جو پارلیمنٹیرین کو اور دوسرے لوگوں کو، یہ تو خدمت کے جذبے سے آتے ہیں نا جی. اگر میں پارلیمنٹیرین ہوں، میں کہتا ہوں جی میں قوم کی خدمت کرنے آ رہا ہوں، تو ان کے اخراجات پہ کٹ لگائیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. کیوں؟ آپ خدمت کے جذبے سے آئے ہو نا یار آپ تو. اور ویسے بھی زیادہ تر تو جاگیردار ہے، غریب آدمی تو کوئی پارلیمنٹ، آج غریب آدمی کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا، لہٰذا ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کے اخراجات پہ کٹ لگائیں. اور آپ نے جو سرکاری اداروں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، جو آپ نے جہاں پہ 1000 کی کیپیسٹی ہے وہاں آپ نے 10,000 بندے رکھے ہوئے ہیں، ان کو فارغ نہ کریں، ان کو ایڈجسٹ کریں مختلف محکموں میں، تاکہ نہ وہ فارغ ہو سکیں اور نہ آپ کی اکانومی پہ بوجھ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے بجٹ ہونا چاہیے، غریب آدمی کے لیے بجٹ ہونا چاہیے. تاجروں نے بڑا ساتھ دیا جی، بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. اور جس طرح تاجر اس بار گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بہت کم طبقے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جی. انہوں نے پوری طرح ساتھ دیا ہے، ذمہ داری کا ساتھ دیا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام پاکستان کے تاجر نمائندوں کو کہ جنہوں نے بہترین جنگ لڑی ہے اپنے تاجروں کے لیے. اور آج اچھا ہو گیا NCOC نے چھٹیاں جو سی نا وہ ختم کر دی ہیں ساری. جو ایک چھٹی بحال جو ہوتی ہے وہی کرنی ہے، لیکن دوسرا یہ کہ اب 8 بجے والا معاملہ بھی ان کو کر دینا چاہیے. ویسے بھی کرونا جو سر کرونا اب الحمدللہ ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے سب طرف، اور کرونا بھی ختم تو ہونا ہے آخر دنیا سے. اس کا اب میں کیا کہوں، کچھ نہ کچھ تو میں خیر SOPs پورے ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے دنیا کو. تو دنیا نے کھول دیا تو آپ بھی کھولنے کی طرف آ جائیں، معیشت کو بہتر کریں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ بجٹ بہتر ہونا چاہیے. اگر اس بار بھی آپ نے تاجروں کو انسینٹیو نہ دیا، اگر ان کے دیکھیں نا، آپ کا سیل ٹیکس کا بھی آڈٹ ہو رہا ہے، آپ کا انکم ٹیکس کا بھی آڈٹ ہو رہا ہے. یار ہم آڈٹ کے لیے بیٹھ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس میں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ بلا سود جو تاجر تباہ ہو گئے ہیں ان کو بلا سود قرضے دیں، ان کا خیال کریں. اور سب سے اہم بات یہ، ان کی عزت نفس کو بحال رکھیں، ان سے پیار کریں، ان کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اس لیے کہ آپ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں. جب آپ اس طرح کے کام کریں گے، آپ دیکھیں گے خود بخود تاجر ٹیکس دے گا، لائن میں کھڑا ہو کے ٹیکس دے گا. کیوں؟ آپ ان کی عزت بحال کریں گے. آج جاتے ہیں جی میں ڈاکٹر صاحب ہوں، میں جی کیا کہتے ہیں لائر ہوں جی، میں فلاں ہوں جی. لیکن جب تاجر کہیں جاتا ہے تو اس کو کوئی عزت نہیں ہے جی. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ہم سرکاری اسپتال میں جائیں تو ہمیں بھی پروٹوکول ملے. آپ یہاں تک تو کر نہیں سکے ہو کہ ویکسینیشن سینٹر میں یا ہمارے لیے بھی کوئی علیحدہ بنا دیا ہو کہ یار تاجروں کے لیے ہم نے یہ ویکسینیشن سینٹر بنا دیا علیحدہ تاکہ ان کی فیملی اور یہ آئیں کیونکہ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن آپ نے خیال نہیں کیا. کم سے کم آپ پھر چھوٹے تاجروں میں سے جو اچھا ٹیکس دے اس کو ایوارڈ دو، ٹھیک ہے نا جی. PIA میں اگر وہ جائے ان کے لیے کاؤنٹر علیحدہ لگاؤ، ٹھیک ہے نا. اگر ایسے آپ کام کریں گے، ایسے انیشیٹو لیں گے، تاجروں کی عزت بحال ہوگی، تاجر آپ کو ٹیکس دیں گے. امید ہے کہ اس بار بجٹ اتنا اگر ریلیف والا نہ ہونا چاہیے، نہ ہو تو مشکل ہو جائے گی. پھر اگر آج ہمیں اتنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اگر گورنمنٹ ہمارا یہ حال کرے گی تو پھر بڑے نا امید ہو جائیں گے ہم جی. اچھا امیر صاحب یہ بتائیں کہ جو FBR ہے اس کا رویہ تاجر کے ساتھ ٹیکس کے حوالے سے کس طرح ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، تاجر حضرات سے، آپ سے بھی بات ہوئی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پریشرائز کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ کی جاتی ہے، تضحیک امیز رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. سیکنڈ میرا کویشچن یہ ہے کہ آنے والا جو بجٹ ہے اس میں تاجر کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں آپ کو اس کا جواب واضح طور پہ دیتا ہوں کہ اس ملک میں نا دو جو لوگ ہیں نا وہ مل کے تباہ کر رہے ہیں. اگر کوئی مافیا ہے تو وہ کبھی بھی ٹریڈرز جو ہیں نا ٹریڈر، وہ اگر آپ 10 روپے کی چیز دیں گے وہ زیادہ زیادہ 12 روپے کی بیچ دے گا. صحیح. طوفان برپا ہو جاتا ہے. بھائی مافیاز کو روکیں. چینی کا سکینڈل کیسے بنا، کس نے کیا، سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اربوں روپے کے جو چونا لگا رہے ہیں نا قوم کو، ان کو پکڑنا ہے ہم نے ان کو پکڑنا ہے. یہاں اب راولپنڈی کے اندر میں ایک بات کرتا ہوں، نہ یہاں پہ کوئی زراعت ہے، نہ یہاں کوئی ایسا معاملہ، فیکٹری اتنی بڑی بڑی لگی ہوئی ہیں. یہاں تو آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں صرف، ٹھیک ہے نا. آپ ان مافیاز پہ ہاتھ ڈالیں جو آتے ہیں چور راستے سے. آپ کو پتہ ہے کس راستے سے وہ آتے ہیں، وہاں آ کے بڑا آدمی بنتا ہے، بڑا آدمی بن کے وہ اپنے اس کو سیکیور کرتا ہے اپنے کاروبار کو. یہ اس کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ بیوروکریسی کے ساتھ.
آپ نے FBR کی بات کی. اب FBR میں دیکھیں نا, آپ میری دکان پہ آ کے, میرے بھائی کی دکان پہ آ کے چھاپا مارتے ہو, یہ امپورٹ کا مال ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد 10,000 کا مال پڑا ہوگا, 50,000 کا مال پڑا ہوگا, 10 لاکھ کا مال پڑا ہوگا. جو وہاں سے انٹر ہوتا ہے, جو اربوں روپے کا مال امپورٹ کر رہا ہوتا ہے, وہاں سے ٹرک سارے کے سارے آپ کے وہ ڈرائی پورٹ سے نکل آتے ہیں. وہ کیسے نکلتے ہیں بھائی؟ یہاں آ کے اب لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا, اس لیے کہ جو دو مافیاز ملے ہوئے ہیں, ایک وہ جو بڑا بیوروکریٹ اور ایک وہ جو ہمارا بڑا بزنس مین, جسے بزنس ٹائکون کہتے ہیں, وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ آپس میں تو کما لیتے ہیں پیسے, لیکن چھوٹے دکاندار کو پھر وہ تنگ کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں, نہ ہم ڈر خوف ہے میں کسی کا, ہم نمائندگی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور قوم کو اور تاجروں کو امید یہ ہے کہ بجٹ اچھا ہونا چاہیے. ہم نے کسر کھائی ہوئی ہے, ہمیں آپ کو انسینٹو دینے پڑیں گے, ہمیں آپ کو تاجروں کا خیال کرنا پڑے گا, آپ کو بلکہ غریب آدمی کا خیال کرنا پڑے گا. آپ کو دالیں سستی کرنی پڑیں گی, دال ہی کھاتا ہے وہ, گوشت کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کو گھی سستا کرنا پڑے گا, آپ کو لائٹ سستی کرنی پڑے گی. آپ اگر انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو لائٹ میں بہت زیادہ کمی, کمرشل لائٹ میں بہت زیادہ بل میں کمی کرنی پڑے گی, گیس میں کمی کرنی پڑے گی, اور آپ کو تاجروں کا خیال کرنا پڑے گا. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ رضامند ہوں گے. اچھا امیر صاحب, میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آج کل جب بجٹ پیش ہوگا تو ابھی کے جو حالات ہیں تاجروں کے, کاروباری حالات, وہ تو سب کے سامنے ہیں, کیونکہ کرونا وائرس کی پہلی لہر اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا, دوسری نے کیا, تیسری نے بھی کیا. اور اس وقت جو تاجر ہے وہ حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ چونکہ تاجر جو ہیں وہ راجہ بازار میں بھی آگ لگی, اسی طرح سامنے اردو بازار میں بھی آگ لگی. بہت سارے تاجر جو تھے جو زکوٰۃ دیتے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. تو سر آنے والا بجٹ جو ہے اس میں جو نقصان ہوئے ہیں تاجروں کے لیے, کیا آپ چاہتے ہیں حکومت کی طرف سے کون سا پیکج دیا جائے؟ المیہ ہے یہ ہمارے ملک کا نا, کہ ہم تو ٹیکس دیتے ہیں الحمدللہ سارے تاجر, لیکن اگر ہمارے پہ کچھ ثانیہ ہو جائے, اگر ہماری کوئی بھی مارکیٹ جل جاتی ہے, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, آپ یقین کریں بالکل گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دیتی. اور وہ دلاسے آپ کے سیاستدان آئیں گے, جب ہم لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آگ بجھوا رہے ہوتے ہیں, سارا ساتھ دن کھڑے ہوتے ہیں, ایک سیاستدان آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے, وہ بیچارے کی امید لگ جاتی ہے کہ یہ تو صدر ہے ہماری مرکزی تاجران کا, اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, سیاستدانوں پہ توجہ کر لیتے ہیں. لیکن سیاستدان اینڈ میں اپنی سیاست کر کے اس کو 10% تسلی دیتے ہیں. اس کے بعد آج تک جہاں پہ آگ لگی ہے آج تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا. تو یار یہاں تک ریلیف دے دو کہ ہنسنا چاہیے. اس وقت ہمیں لوگوں کو, چھوٹے تاجروں کو لون چاہیے. کیوں کہ 1.5 سال سے کرایہ دینے والا اور کرایہ لینے والا دونوں پریشان ہیں. وہ دے نہیں سک رہا اور اس کا دار و مدار اس کرائے پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس بیچارے کو کمی. اب دونوں کے دونوں ایسے ہیں کہ دونوں اس وقت پسے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کو ان دونوں کو تھوڑی تھوڑی ریلیف دینی چاہیے تھی, تاکہ آپ ان کو سانس دیتے, تاکہ وہ آپ کی اکانومی کو جنریٹ کرتے. آپ کے ہمارے تمام تاجروں نے الحمدللہ بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. لاک ڈاؤن جب 1 مہینہ لاک ڈاؤن ہوا, اب